بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ماہ رجب میں کوئی بھی عمل خاص نہیں ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کوئی عمل کیا، لیکن یہاں پر یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ بعض ہمارے بھائیوں نے ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے کی نیت سے بعض ایسے اعمال جو شریعت میں ہیں لیکن ان کے فضائل کو زیادہ بیان کر کے اس مہینے میں ان کو رائج کر دیا گیا کہ اس کی فضیلت ہے خصوصیت کے ساتھ، جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اعمال میں جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور بعض ایسے اعمال کو رواج دے دیا گیا جو اعمال شریعت اسلامیہ میں ہے ہی نہیں اس ماہ رجب میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی عمرہ ماہ رجب میں نہیں کیا۔ عمرہ کرنا غلط نہیں ہے، آپ ماہ رجب میں جائیں کریں، لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنے کا ثواب۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین، عضوا علیہا بالنواجس وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ۔ محترم حضرات، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی رب کائنات کے لیے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ضلالت کے راستے سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ محترم حضرات،
اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی بھر کے راستے، طریقے، سلیقے، ساری چیزوں کو بتلا دیا ہے، اور کوئی بھی کام ہم کرنا چاہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ آیت مقدسہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی بھی عمل ہم کرنا چاہیں، کوئی بھی کام ہم کرنا چاہیں، ہمیں اس کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی شریعت سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ میں وہ چیز موجود ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل کر کے مہر لگا دی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن تمہارے لیے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دین کے معاملے میں بھی کسی چیز کی جانکاری چاہتے ہیں تب بھی ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دین کے مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس میں اضافے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں کمی کی گنجائش ہے کہ ہم اس میں کچھ کمی کر دیں۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی صراحت کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا کس کا حکم ہے، اللہ تعالی سے اچھی کس کی شریعت ہے؟ جو لوگ یقین رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہا ہے کہ جب ہمارے اوپر تم ایمان لانے والے ہو تو ہم نے جو شریعت تمہارے لیے نازل کی ہے اسی پر تمہیں چلنا ہے، اسی کے پابند ہو کر کے تمہیں زندگی گزارنی۔ اور یہی نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس چیز کی مزید وضاحت کر دی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہیں چاہیے کہ تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس چیز کو لازم پکڑ لو، اسی چیز پر عمل کرو۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اور آگے فرماتے ہیں، وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ، مضبوطی سے اس پر قائم دائم رہو، ڈٹے رہو، پکڑے رہو، اس سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنا چاہتے ہو، جنت کا مستحق بننا چاہتے ہو، وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ، یہ جو میری سنت ہے، میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت ہے، اس پر تم ڈٹے رہو۔ ایک طرف تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اس کا بھی خیال رکھنا کہ نئی چیزوں سے، بدعت و خرافات سے، وہ چیزیں جو اسلام میں داخل کر دی جائیں، وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوں، ایسی چیزوں سے بچ کر رہنا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، اور بدعت کیا کرتی ہے؟ بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔
یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک نقطہ بتلاتا چلوں کہ بدعت کی جب تعریف کی جاتی ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت ہر وہ عمل جس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. جس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے. کپڑا پہننا، کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں ثواب میں نہیں شامل، یہ معمولات ہیں. لیکن ہر وہ عمل جس کو ثواب کی نیت سے کیا جائے اور وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، نہ قول سے ثابت ہو، نہ فعل سے ثابت ہو، نہ تقریر سے ثابت ہو، تو اس عمل کو بدعت کہتے ہیں. اور اسی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکم دیا. دینی بھائیو اور دوستو، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو جو ہماری شریعت بتلا رہی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جو عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو. اگر ہم نے وہ عمل کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ثواب کی نیت سے کیا ہے، تو ہم کوئی بھی کرنے والے ہوں اس کا شمار کس میں ہوگا؟ بدعت میں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ہر طرح کی بدعتوں سے بچیں. دین میں جتنی بھی بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں یا کی جا چکی ہیں، ہم ان سے پورے طور پر بچنے کی کوشش کریں، چونکہ وہ بدعت ہمارے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ گمراہی کا سبب بنے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے؟ 12 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں یوم خلق السماوات والارض، یہ کب سے ہے؟ یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منها 4 حرم، یہ 12 مہینے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ 12 مہینے موجود ہیں. منها 4 حرم، تو ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تقدس والے ہیں. منها 4 حرم فلا تظلموا وذلك دین القیم، ذلك دین القیم، اور یہی درست دین ہے. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذالک دین القیم، یہی درست دین ہے، یہی صحیح دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ہم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں. یہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک مہینہ کون سا؟ رجب. یہ 4 مہینے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم یہ کانٹینیو ایک طرف سے پائے جاتے. ایک مہینہ وہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں ہے. وہ مہینہ کیا ہے؟ وہ مہینہ رجب کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا کہ یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتلایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کتنی ہے؟ 12 ہے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی یہ کہ گناہ نہ کرو، یعنی یہ کہ اللہ کو ناراض نہ کرو. سوال یہ ہے کہ کیا انہی 4 مہینوں میں ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے؟ قتل و غارت گری نہ کرو، نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو،
کیا صرف 4 مہینے میں؟ میرے بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ 12 مہینوں میں سے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں آتا ہے جس میں یہ کہا جائے کہ ابھی تمہیں گناہ کرنے کا حق حاصل ہے یا گناہ کرنے کی اجازتیں نہیں. کوئی بھی ایک گھڑی، ایک لمحہ نہیں پایا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ان 4 مہینوں کے بارے میں اس لیے بتلایا ہے کہ 12 مہینے میں ہمیں گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، لیکن چونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، ان کے تقدس کا خیال کر کے، ان کی عظمت کا خیال کر کے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں غلطیاں نہ کرو. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ جیسے جھوٹ بولنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے مسجد کے اندر ہو یا مسجد کے باہر ہو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مسجد کے اندر جھوٹ بولنا حرام ہے اور مسجد کے باہر بھی حرام ہے، مسجد کے اندر بھی حرام ہے، لیکن مسجد کے اندر بولنے میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ عظمت والے مہینے، یہ حرمت والے مہینے، وہ مہینے جن کے تقدس کا اعلان قرآن مقدس نے کر دیا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو یہ کہا گیا، یہ حکم دیا گیا کہ ہم قتل و غارت گری نہ کریں، گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، کوئی برائی نہ کریں، ہم اس میں زیادہ سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا ہے، گناہوں سے منع کیا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چونکہ ان مہینوں میں خاص طور سے قتل و غارت گری سے منع کیا گیا ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ حرمت والے جو مہینے ہیں اس میں قتال کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھ تاچھ ہوگی. قل قتال فیہ کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے. ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ قتل و غارت گری کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، جنگ و جدال کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے خصوصیت کے ساتھ ان مہینوں میں ہمیں اور آپ کو اس سے منع کیا گیا. محترم حضرات، آج میں آپ کے سامنے اس تمہید کے بعد جو چیز پیش کرنے والا ہوں وہ چیز یہ ہے کہ ماہ رجب کے اعمال، ماہ رجب جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے سنا کہ 12 مہینوں کو پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رجب کے بعد فوراً شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. شعبان کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جس کے فضائل آپ سے مخفی نہیں ہیں. رمضان کے بعد پھر شوال کا مہینہ آتا ہے، اس کے فضائل بھی خاص طور سے 6 شوال کے جو روزے ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح سے اور مہینوں میں بعض مہینوں کی فضیلت ہے یا اس میں اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کیا ماہ رجب میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو خاص ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، پہلی بات، ماہ رجب یہ وہ مہینہ ہے کہ جاہلیت میں بھی اس مہینے کا لوگ تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس کی تعظیم میں ایک چیز جو ہوا کرتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اس مہینے میں وہ اپنے بتوں کے نام جانور ذبح کیا کرتے تھے، جس کو عتیرہ کہا جاتا تھا. عتیرہ کہا جاتا تھا یعنی یہ کہ اس مہینے میں وہ لوگ اپنے بتوں کے نام سے جانور ذبح کرتے تھے. اس رسم کا نام عتیرہ تھا. جب اسلام آیا تو اسلام نے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا، لیکن اس میں لڑائی، قتل و غارت گری، جنگ و جدال، اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رسم جو ادا کرتے تھے وہ لوگ
کون سا رسم؟ کہ اپنے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر جو ذبح کرتے تھے، جس کو عتیرہ کا رسم کہتے تھے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا کہ یہ چیز حرام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کوئی فرع اور کوئی عتیرہ نہیں ہے، نہ فرع ہے نہ عتیرہ. فرع کیا چیز ہوتی ہے؟ فرع فا را عین، فرع نہیں ہے اور نہ ہی عتیرہ. فرع کہتے ہیں اونٹ، گائے، بکری کا وہ پہلا بچہ، اونٹ، گائے، بکری کا وہ پہلا بچہ جس کو وہ لوگ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، پہلا بچہ، اس کو فرع کہتے تھے. عتیرہ وہی چیز جو میں نے آپ کو بتلایا کہ ماہ رجب میں وہ لوگ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو عتیرہ کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا کہ اسلام میں نہ فرع ہے نہ ہی عتیرہ. محترم حضرات، یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ماہ رجب بھی ہے. یہ ماہ رجب جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس کا تعظیم اس طرح سے کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کر کے اس کی تعظیم کیا کرتے تھے. اور میں نے جو بات کہی تھی کہ ماہ رجب کے اعمال کیا ہیں، اگر ہم اس سوال کو فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کی طرف موڑتے ہیں تو شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں کوئی بھی عمل خاص نہیں ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کوئی عمل کیا ہو. لیکن یہاں پر یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ بعض ہمارے بھائیوں نے ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے کی نیت سے بعض ایسے اعمال جو شریعت میں ہیں لیکن ان کے فضائل کو زیادہ بیان کر کے اس مہینے میں ان کو رائج کر دیا گیا کہ اس کی فضیلت ہے خصوصیت کے ساتھ، جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اعمال میں جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور بعض ایسے اعمال کو رواج دے دیا گیا جو اعمال شریعت اسلامیہ میں ہے ہی نہیں. اس ماہ رجب میں میں آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار کے ساتھ پہلی بات میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ماہ رجب میں کوئی بھی عمل ایسا خاص نہیں ہے کہ کسی عمل کی کوئی فضیلت ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ ماہ رجب میں آپ ایسا کیا کرتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا. اور دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا وجود ہے، اس عبادت کا وجود ہے یا نہیں، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس عبادت کو فضیلت کے طور پر کسی وقت خاص کر کے ادا کیا جاتا ہے. تو یہ فضیلت ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ کسی عبادت کو ہم خاص کر دیں کہ اس کے ایسے فضائل ہیں اور ایسے فضائل ہیں. میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اس ماہ رجب میں کچھ ایسے اعمال جو شریعت میں ہیں لیکن اس کی فضیلت ماہ رجب میں ثابت نہیں ہے، نارملی ہمیں کرنی ہے جس طرح سے ہم عام طور پر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر کے اس کو یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم یہ عبادت ایسی کرتے ہیں تو ہمیں اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اور کچھ ایسی چیزیں رائج کر دیں جن کا وجود ہے ہی نہیں، شریعت میں جن کا وجود ہے ہی نہیں. ایسی چیزوں کو بھی اس ماہ رجب میں ایجاد کر دیا گیا. میں آپ کے سامنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس کو ہم نے کیا نہیں، کرنے کا حکم نہیں دیا ہے،
تو وہ عمل چاہے جتنا خوبصورت کر کے وہ بیان کرے یا عمل کرے اس پر، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ مردود ہے، یعنی غیر مقبول ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری جھوٹی موضوعات، روایتیں گڑھ لی گئی اور ان کو لوگوں کے درمیان میں بیان کیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب شہر اللہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان و شہری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور رمضان و شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ، یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، اس طرح سے بہت ساری روایتیں ماہ رجب کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے جب کہ کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ انہی چیزوں میں سے جس کو رواج دیا گیا، صلاۃ الرغائب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ صلاۃ الرغائب، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو لوگ 5 وقتہ نمازیں برابر نہیں پڑھ پاتے ہیں، جو لوگ 5 وقتہ نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں ادا کر پاتے ہیں، لیکن جب ماہ رجب آتا ہے تو صلاۃ الرغائب کے لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ چیز اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موڑ دی گئی ہے کہ جو شخص ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، یہ نبی کریم سے یہ حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے، جس کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح ثابت نہیں ہے کہ جو شخص ماہ رجب کی پہلی جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو یعنی جمعہ کی رات کو وہ شخص مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعتیں نماز 2 رکعتیں کر کے اس طرح سے پڑھتا ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اور نماز کے بعد وہ شخص، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور نماز کے بعد وہ شخص جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شخص درود شریف پڑھے، اور پھر وہ سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں وہ 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، اور پھر وہ سجدے سے اٹھ کر جب سر اٹھا لے تو پھر وہ دعا پڑھے رب اغفر ورحم، لمبی تھوڑی سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ بھی ایسے ہی کرے، نماز کے بعد والا سجدہ، یعنی یہ کہ سجدے میں 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، اور اٹھ کر کے رب اغفر ورحم پڑھے 70 مرتبہ۔ اس کے بعد وہ شخص جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پوری کر دے۔ یہ روایت بیان کی جاتی ہے صلاۃ الرغائب کے بارے میں کہ جو شخص، یہ صلاۃ الرغائب کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا صلاۃ الرغائب کو ادا کرتا ہے تو وہ شخص جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری مرادیں مکمل کر دے گا، اس کو عطا کر دے گا۔ یہ روایت اور اس سے پہلے والی روایت۔ اب ایک عام آدمی جس کو یہ پتا نہیں ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن میں حوالے کے ساتھ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس روایت کے بارے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی ہوئی ہے، اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی الموضوعات میں اس کا ذکر کیا۔ ان کے آگے امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شاید اس حدیث کے روایت کرنے والے رجال پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ ان کی طرف موڑ دیا گیا، ان کا کچھ پتا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔
اس کے کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ اس حدیث کے جھوٹی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نماز جو صلاۃ الرغائب کے نام سے معروف ہے بہت بری بدعت ہے، بہت بری بدعت ہے۔ اسی طرح سے محمد بن طاہر الہندی رحمہ اللہ کہتے ہیں صلاۃ الرغائب بالاتفاق من گڑنت ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ بہت معروف مفسر ہیں، فتح القدیر جیسی کتاب، تفسیر کی کتاب جنہوں نے تالیف کی ہے، وہ کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ تمام حفاظ حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ یہ نماز من گھڑنت ہے، گھڑی ہوئی ہے، اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کہتے ہیں صلاۃ الرغائب والی حدیث گڑھی ہوئی ہے۔ میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت جو صلاۃ الرغائب کے بارے میں بیان کی جاتی ہے اور یہ بتلایا جاتا ہے کہ صلاۃ الرغائب اگر کوئی ادا کرتا ہے تو اس طرح سے اس کو ثواب ملے گا، یعنی یہ کہ جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری کرے گا۔ علماء کا یہ بیان ہے اس حدیث کے بارے میں کہ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص نیک عمل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ غلط راستے پر جائے گا، غلط راستے پر چلے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتا ہے، اس کی نیت میں جتنی بھی اخلاص کیوں نہ ہو۔ چونکہ اگر ایک شخص مثال کے طور پر اسلام آباد میں کے ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا، وہ لاہور آنا چاہتا ہے لیکن وہ کراچی کی فلائٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، چاہے جتنا مخلص ہے، جب وہ لاہور آنا چاہتا ہے اور کراچی کی فلائٹ پہ بیٹھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کراچی ہی جا کر پہنچے۔ یا اگر کوئی شخص دلی میں بیٹھا ہوا ہے ایئرپورٹ پر اور وہ شخص اپنے آپ کو ممبئی لے جانا چاہتا ہے لیکن بیٹھتا ہے لکھنؤ کی فلائٹ میں، تو کیا وہ صحیح منزل پہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے جتنا اس میں اخلاص کیوں نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، اگرچہ یہ نماز ہے، اگرچہ اس نماز میں کوئی باہر کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن چونکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس لیے غلط ہے۔ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز ہی پڑھ رہے ہو تو کیوں مغرب کی نماز 3 رکعت ہے 4 رکعت کر لو، نماز ہی تو ہے، سورتیں ہی تو بڑھانا ہے، رکوع اور سجود ہی تو زیادہ ہوں گے، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، اسی طرح سے رجب کے مہینے میں مخصوص روزے، میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو اپنی جگہ پر صحیح ہیں لیکن اس کے فضائل ثابت کر لیے گئے ہیں۔ روزہ رکھنا کوئی غلط نہیں ہے، رمضان کے پورے مہینے ہم روزے رکھتے ہیں، ہر ہفتے میں 2 روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ ہم رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہر مہینہ ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے عربی مہینے کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہمیں یہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ماہ رجب میں جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ ثواب ہمیں عطا کرے گا، اور روایت کون سی پیش کی جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایت یہ پیش کی جاتی ہے میرے بھائی اور دوستو، پہلی بات تو یہ بتلایا جاتا ہے رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ جو حدیث آتی ہے اس میں کیا آتا ہے کہ رجب کا مہینہ عظمت میں، آپ یاد رکھیے گا یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن یہ بیان کی جاتی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتلایا جاتا ہے کہ اس حدیث میں یہ ہے جو موضوع روایت ہے کہ ماہ رجب یہ عظمت والا مہینہ ہے، اور آگے اگر اس مہینے میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 سال کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اگر 2 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2000 سال کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اگر 3 روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 سال کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیتا ہے۔ اگر وہ شخص
7 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص 8 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. اگر کوئی 15 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ تمہاری ساری برائیاں، سارے گناہ تمہارے ختم ہو چکے ہیں، اب اپنا عمل نئے سرے سے تم شروع کرو. اب سوچئے اگر کوئی شخص علم نہیں رکھتا ہے، اس حدیث کی ان باتوں کو سن کر کون نہ بالکل آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا؟ ایک ہی روزہ رکھ لیں، 1000 سال کا روزہ لکھ دیا جائے گا. لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہی بات اصل ہے، یہی چیز اصل ہے. یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے جو روزے کے بارے میں لکھی گئی ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنی کتاب الموضوعات میں اس کا ذکر کیا. موضوع کے معنی گڑھی ہوئی روایت ہے جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو. اور اس طرح سے اور بہت ساری حدیثیں روزے کے بارے میں آتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی حدیث ماہ رجب میں روزے کے متعلق فضیلت والی نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت کا ذکر کیا ہو. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم روزہ رکھیں. میں روزہ رکھنے سے منع نہیں کر، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ایک روزہ ہم نے رکھا تو 1000 سال کا روزہ ہمارے حق میں لکھ دیا جائے گا. یہ عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اسی طرح سے ماہ رجب میں 27 رجب کے 27ویں رات کو عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا. 27 رجب اس دن روزہ رکھنا اور اگلے دن روزہ رکھنا، رات کو پوری عبادت. 27 کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ اس لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ پیش آیا، جو بہت عظیم معجزہ تھا، اسراء اور معراج کا. اسراء اور معراج 27ویں رجب کی رات کو پیش آیا یہ واقعہ، جس کی وجہ سے لوگ اس رات کو عبادت کرتے ہیں اور اس کی صبح میں کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسراء اور معراج کا واقعہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیش آیا اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پیش آیا اسراء اور معراج کا واقعہ، لیکن اس میں بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں. شیخ صفی الرحمن بارکپوری مشہور مصنف، جنہوں نے اپنی کتاب الرحیق المختوم لکھی ہے، اس میں انہوں نے 6 قول نقل کیے ہیں. پہلا قول اس میں یہ ہے، حوالے سے نقل کیا ہے. پہلا قول یہ ہے کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا. دوسرا قول یہ ہے کہ 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا. تیسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ 10ویں سال 27 رجب کو پیش آیا. 10ویں سال 27 رجب کو پیش آیا. یہ 3 قول کے بارے میں پہلے ہم جان لیتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. پہلا قول نبوت کے پہلے سال، دوسرا قول نبوت کے 5ویں سال، اور تیسرا قول نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو. اسی پر عمل کر کے لوگوں نے 27 رجب کی رات کو عبادت کرنا اور اس کی صبح میں روزہ رکھنے کا عمل تیار کر لیا ہے، یا عمل کرتے ہیں. لیکن یہ تینوں قول صحیح نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نماز پنجگانہ فرض نہیں ہوئی تھی. جانتے ہیں نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نماز پنجگانہ فرض نہیں ہوئی تھی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی ہے؟ معراج میں، اسراء اور معراج کے وقت. یہ بھی آپ جانتے ہیں. جب یہ آپ جان گئے تو یہاں پر آپ یہ بھی جان لیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد
معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی ہے، نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں، اور تیسرا قول جو ہے کہ نبوت کے سال ماہ رجب میں 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اب آپ یہ بتلائیں کہ معراج یہ رجب کا مہینہ پہلے آتا ہے یا رمضان کا مہینہ؟ رجب پہلے آتا ہے، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بعد میں ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ 10ویں نبوت کا 10واں سال 27 رجب کی جو دلیل دی جاتی ہے یہ صحیح نہیں، چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں نماز فرض ہوئی نہیں، یعنی یہ کہ ان کی زندگی میں معراج کا واقعہ پیش آیا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ 3 قول شیخ صفی الرحمن رحمہ اللہ نے اور نوٹ کیے ہیں۔ ایک قول یہ کہ نبوت ہجرت سے 16 مہینہ پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ 5واں قول ان کا یہ ہے کہ ہجرت سے 14 مہینہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور آخری قول یہ ہے کہ ہجرت سے 12 مہینہ یعنی 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن آگے چل کر کے رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورۃ الاسراء کے سیاق و سباق سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہجرت سے کچھ پہلے ہی کا واقعہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، یہاں پر اگر ہم اس کو مان بھی لیں کہ کوئی بھی تاریخ اس میں سے جس میں 27 رجب ہی مان لیں، آپ نبوت کا 10واں سال 27 رجب ہی مان لیں، تو یہاں پر یہ کہاں ثبوت ملتا ہے کہ اس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے اور اس کے صبح میں ہمیں روزہ رکھنا ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ پیش آتا ہے، خلفائے راشدین ہیں، عشر مبشرہ ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کیا ان لوگوں کو خوشی نہیں تھی؟ کیا ان لوگوں نے اس رات میں کوئی عبادت کی؟ ظاہر سی باتیں نہیں کی۔ اس لیے اس رات میں بھی عبادت کرنا میرے بھائیو اور دوستو یہ صحیح نہیں ہے۔ میں عبادت کی ممانعت نہیں کر رہا ہوں، میں اس رات کی تخصیص کرنے کے لیے جو یہ جان کر کے اس رات میں عبادت کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء اور معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے اس رات میں عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک کام اور جو کہ صحیح ہے لیکن اس کو ماہ رجب میں خاص کر دیا جاتا ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ عمرہ کرنا۔ کون سا عمل ہے؟ عمرہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ جب کوئی شخص کرتا ہے اور اس کے بعد جو گناہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو عمرہ کرتا ہے، یہ دوسرا عمرہ ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق جس کو دے وہ عمرہ کرے، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے، یا دوسری روایت میں ہے کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ماہ رجب میں یہ جان کر کے، یہ عقیدہ رکھ کر کے عمرہ کرنا کہ اس میں عمرہ کا زیادہ ثواب ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں میں نے سوال کیا عبداللہ بن عمر سے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا تھا؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں کیا تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ابن عمر کی مغفرت فرمائے، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں عمرہ کیا ہی نہیں،
اور آگے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی عمرہ کیے ہیں ہر عمرہ میں ابن عمر ان کے ساتھ رہتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ بھول گئے۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جس وقت یہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کر رہی تھیں اس وقت ابن عمر باتوں کو سن رہے تھے اور وہ خاموش ہو گئے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرہ کیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی عمرہ ماہ رجب میں نہیں کیا۔ عمرہ کرنا غلط نہیں ہے، آپ ماہ رجب میں جائیں کریں، لیکن آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، آپ کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ ماہ رجب میں عمرہ کرنے کا ثواب اتنا ہے اور اتنا، یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ماہ رجب میں عمرہ، جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے پہنچ جائیے عمرہ کرنے کے لیے، یہ خوش نصیبی لوگ پہنچ، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں رمضان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان میں عمرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کے برابر، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے، لیکن ماہ رجب میں، رجب کے مہینے میں یہ عقیدہ رکھ کر کے کوئی عمرہ کرنے جائے کہ اس میں اتنا ثواب ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، عمرہ کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو ہمارا ہے اس عقیدے کا خیال رکھنا چاہیے، یہ چیز غلط ہے۔ آئیے ہم آخری چیز جو ماہ رجب میں ادا کی جاتی ہے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ماہ رجب میں ایک عمل اور ہوتا ہے جس کا کوئی سر و پیر ہے ہی نہیں۔ ابھی اس سے پہلے تو آپ سن رہے تھے جو ہے، لیکن تخصیص کرنا، فضائل بیان کرنا، یہ ساری چیزیں۔ رجب کے کنڈے، یہ رجب کے کنڈے، اس کے بارے میں بھی آپ یہ جانتے چلیں کہ اس کا تو شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن بڑے ہی زور و شور کے ساتھ یہ رسم ادا کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق کے نام پر رجب کے کنڈے کرنے کے لیے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت جعفر صادق، یہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے داستان عجیب کے نام سے ایک کہانی شائع کی۔ کیا کہانی کا نام تھا؟ داستان عجیب، جس میں حضرت صادق جعفر صادق رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا، اس شخص نے جس نے داستان عجیب کہانی شائع کی تھی اس میں حضرت جعفر صادق کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کیا کہا، جیسا کہ اس نے اپنی کہانی میں شائع کیا، لکھا اور تقسیم کیا۔ جو شخص، یعنی وہ لکھتا ہے کہ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جو شخص 12 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے، 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے۔ یاد رکھنا، جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو ضروری ہوگی، وہ پوری ضرور ہوگی، وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ اور اگر وہ حاجت اس کی پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ کون کہتے ہیں؟ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں، اگر اس کی حاجت، اگر اس نے یہ کام کیا اور اس کے بعد اپنی کوئی حاجت ان کے نام سے مانگی اور نہیں پوری ہوئی تو حضرت جعفر صادق اس کے بقول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، اب تو ہم معاف فرمانا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ رہ نہیں گئے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں، ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اس کی کہانی بڑی لمبی ہے، بڑی بات طویل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس میں ہم صرف ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق کی اس وصیت کا انکشاف 1400 سال کے بعد، کیا یہ چیز اسلام کا حصہ بنائی جا سکتی ہے؟
ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عقل مند شخص جو اسلام سے ذرہ برابر محبت رکھتا ہوگا وہ کہے گا نہیں۔ دوسری بات، کیا حضرت جعفر صادق کی وصیت کا انکشاف 1400 سال بعد ہی ہونا تھا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اگر یہ وصیت تھی، اس شخص نے یہ وصیت جو لکھی داستان عجیب میں جو شائع کیا، اس نے 1400 سال بعد ہی کیوں، اس سے پہلے کیوں نہیں؟ تیسرا نقطہ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جعفر صادق جیسے عظیم شخصیت نے اپنے نام کی نظر کے طور پر کنڈے کرنے کی وصیت کی ہو؟ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے یا نہیں ہے؟ قربانی، نظر، یہ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے۔ اور ساری عبادتیں خاص کس کے لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کوئی بھی عبادت اگر خیر اللہ کی طرف موڑی جاتی ہے تو وہ شرک میں شمار ہے۔ کیا یہ شخص یہ بتلانا چاہتا ہے، یا جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہ یہ بتلانا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ عبادت کو حضرت جعفر صادق نے اپنی طرف موڑ لیا؟ اگر ان کے نام نظر کی جا رہی ہے، ان کی یہ وصیت ہے، تو نعوذ باللہ یہی بات آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہم غور ہی نہیں کرتے اس چیز پر کہ یہ نظر عبادت میں سے ہے، اور غیر اللہ کی طرف موڑنا عبادت کو یہ شرک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پھر ذرا آپ سوچیں کہ 22 رجب کا حضرت جعفر صادق سے کیا تعلق؟ نہ اس دن ان کی پیدائش ہوئی ہے، نہ ہی ان کی وفات ہوئی ہے، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہاں پر الو سیدھا کیا گیا، یہاں پر الو سیدھا کیا گیا۔ وہ کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس روز 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ الو سیدھا کرنا سمجھا نا؟ ایسے الو سیدھا کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوتی ہے، اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ کون ہیں؟ سب کوئی جانتا ہے۔ جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں انہوں نے یہ خود ساختہ بات حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کر دی کہ اس روز کنڈے کیے جائیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ رجب کے کنڈے جو کیے جاتے ہیں اور کرنے والا یہ سمجھتا ہے اس کے بعد ہماری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ہماری ساری مانگ پوری کر دی جائے گی، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ شرک میں شمار ہو جاتا ہے، چونکہ کسی ذات کی طرف عبادت کو موڑا جا رہا ہے جو عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ چند باتیں تھیں ماہ رجب کے متعلق جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ یاد رکھیں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا تھا حجت کو قائم کرنے کے لیے، اور وہی اللہ اپنے رسول سے کہتا ہے کہ ان سے کہو قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کہ کہو تو میں بتلا دوں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کون سا شخص ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی قد و کاوش کو، اپنی محنتوں کو دنیا میں ہی ضائع اور برباد کر دیا۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم بہت نیک عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، کوئی بھی عمل جو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بھی عمل ہو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہ مجھے خوشی ہے، اس پر مجھے خوشی ہے کہ ایک شخص نیک عمل کرنا چاہتا ہے، ایک شخص اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو،
ضروری ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا ہم یاد رکھیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ کون سے عمل ہیں؟ کون سے عمل ہیں جو ضائع ہوں گے؟ وہ عمل جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ اعمال ہمارے اور آپ کے ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق تمام عبادتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں شرک و بدعات سے دور رکھ۔ الہ العالمین ہمیں ان تمام اعمال سے دور رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اور ان تمام اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔